السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، عرفہ کے دن نماز پڑھنے کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے، ایک نفل نماز ہے، اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا بھی بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 9 عرفہ کو یعنی عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پچھلے سال کے بھی گناہ اور آئندہ آنے والے سال کے بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے۔ اور اسی یوم عرفہ کو حدیث پاک میں ایک نفل نماز پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے الغنیہ لطالب طریق الحق، صفحہ نمبر 400 پر یہ روایت، یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو نماز ظہر کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 5 مرتبہ ہر رکعت میں بھی یہی پڑھنا ہے، چاروں رکعتوں میں اسی طرح پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص، قل اللہ احد کا سورہ۔ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے، اس کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن پاک کے جتنے الفاظ ہیں، قرآن پاک کے تو ہزاروں الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا قرآن پاک کے جتنے الفاظ ہیں، ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اسے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ وہ اتنا بلند مقام ہوگا، اتنا بلند درجہ ہوگا، ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنے کے لیے 5 سال لگ جائیں گے۔ ایسے 1-2 درجے نہیں، بلکہ قرآن میں جتنے لفظ ہیں اتنے درجے اللہ اس بندے کو عطا فرمائیں گے، یہ روزہ اور نماز پڑھنے والے کو، اس دن روزہ رکھنے والے کو اور یہ نماز پڑھنے والے کو۔ اور یہ فضیلت یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن پاک میں جتنے حرف ہیں، قرآن پاک میں ہزاروں کی تعداد میں حرف ہے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ اسے 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ ہر حور کے ساتھ 70 قسم کے ہیرے موتیوں کے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، ہر دسترخوان پر 1000 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان 1000 قسم کے کھانوں میں ایک قسم گوشت کی ہوگی، ان 1000 قسموں میں ایک گوشت کی قسم ہوگی، وہ ایک جو گوشت ہوگا صرف گوشت ہی 70,000 قسم کا ہوگا۔ جب ایک قسم گوشت یہی 70,000 قسم کا ہوگا تو اندازہ لگائیں جو 999 جو اور کھانے ہیں وہ کیسے ہوں گے، اور ان میں سے ہر کھانا کتنی قسم کا ہوگا۔ جب ایک قسم گوشت کی ہی جب 70,000 قسم کی ہے، اب یہ 70,000 قسم کا جو گوشت بنا ہوا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ وہ گوشت کو نہ کسی چھری نے کاٹا ہوگا، نہ کسی آگ نے جلایا ہوگا، نہ وہ آگ پر پکا ہوا ہوگا گوشت، نہ چھری سے کاٹا ہوا ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا وہ رب ہی جانتا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہی اس یوم عرفہ کے روزہ رکھنے والوں کو، یہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ جب یہ دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، وہ بندہ جب کھا رہا ہوگا، اتنے میں ایک پرندہ آئے گا، وہ اپنی میٹھی زبان سے، میٹھی آواز سے وہ کہے گا کہ اے عرفہ کی نماز اور روزہ رکھنے والوں، تمہیں مبارکبادی ہو۔ اس کی اتنی میٹھی آواز ہوگی کہ کسی نے اس اتنی میٹھی اور سریلی آواز کو کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ وہ جو پرندہ آئے گا اس کی چونچ سونے کی ہوگی اور پر موتیوں کے ہوگے، وہ اس کھانے والے کے برتن میں گر جائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے۔ جب وہ اپنے پروں کو پھیلائے گا، اس کے ہر پر سے 70 قسم کے کھانے نکلیں گے، جنتی ان کھانوں کو کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ اس یوم عرفہ کو، اس نماز کو پڑھنے کا ثواب اور یہ
روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے۔ اور پھر آگے بتلاتے ہیں اس نماز کو پڑھنے والا اور یہ روزہ رکھنے والا جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا روشن کر دے گا، وہ اپنی قبر میں لیٹے لیٹے کعبۃ اللہ میں طواف کرنے والوں کو دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر، اتنی اللہ اس کی قبر میں روشنی کر دے گا۔ اور پھر خالق کائنات اس کو قبر میں جنت کا ایک دروازہ بھی کھول دے گا، اور جنت میں اللہ اسے جو مقام و مرتبہ عطا کرنے والا ہے، اپنی قبر میں لیٹے لیٹے وہ مقام و مرتبہ بھی وہ دیکھ لے گا۔ یہ جو ساری فضیلتیں ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ الغنیہ لطالب طریق الحق صفحہ نمبر 400 پر تفصیل سے یہ حدیث پاک لکھی گئی ہے۔ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فضیلت کی جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں یا وہ کتابوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، الغنیہ لطالب طریق الحق۔ آپ اس کی پہلی جلد اٹھائیں اور صفحہ نمبر 4 سے اٹھائیں، اس میں ساری تفصیل ہیں۔ تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے، یوم عرفہ کے دن آپ روزہ بھی رکھیں، یوم عرفہ کے دن یہ نفل نماز بعد ظہر کے پڑھیں، اور اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی حاصل کریں، قیامت کے دن بھی حاصل کریں، قبر میں بھی حاصل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یوم عرفہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔